الرحیم الحمدللہ رب العالمین صلی اللہ علی محمد و آلہ اجمعین واللعنۃ الدائمۃ علی اعداء محمد و آل محمد اما بعد وفقنا اللہ وإیاکم بالعلم والعمل الصالحین انشاءاللہ تعالی۔ یہاں پہ گفتگو ہماری جاری تھی 93 نمبر شعر میں، کہ جس کا جو عنوان تھا وہ اسماء موصولہ کے جو عمومی ہیں، من، ما اور جو الف لام ہے، ان کو ہم نے ذکر کیا تھا، اور ابھی گفتگو ہے ذو جو ہے اسماء موصولہ میں سے۔ اس کی شرح میں آ جاتے ہیں نیچے۔ شرح میں جو ہے وہ عبارت یہاں پہ ہے وَأَمَّا ذُو فَتَكُونُ مَوْصُولَةً فِي لُغَةِ تَيٍّ خَاصَّةً۔ کہتے ہیں کہ جو ذو ہے یہ اس میں موصولہ بنتا ہے، لیکن یہ تمام عربوں کے ہاں نہیں ہے ایسا، بلکہ جو لغت تئی ہے، تئی جو قبیلہ ہے ایک، فقط ان کے لہجے میں یہ بات ملتی ہے کہ وہ ذو کو جو ہے وہ الذی یا اللتی اسماء موصولہ کے کیا معنی میں استعمال کرتے ہیں۔ والعرف فیہا عندہم بناؤہا، والعرف فیہا، فیہا یعنی فی ذو جو موصولہ ہے، اس میں جو زیادہ معروف نظریہ خود ان کے ہاں ہے وہ اس کا کیا ہے، بنا ہے، مبنی ہونا ہے۔ یعنی جو طے والے ہیں ان کے درمیان بھی اختلاف موجود ہے کہ ذو کو ہم مبنی رکھیں یا مبنی نہ رکھیں۔ مبنی نہ رکھنے کا مطلب کیا ہوگا کہ جب یہ حالت نسبی میں ہوگا تو ذو نہیں ہوگا، ذا ہو جائے گا، ٹھیک ہے، ذی ہو جائے گا، جیسے وہ اسماء ستہ میں تھا، اس کے حالات بنتے تھے۔ تو مشہور نظریہ ان کے ہاں کیا ہے کہ بھئی ذو ہمیشہ ذو ہی رہے گا، چاہے اس کے شروع میں من داخل ہو جائے، ٹھیک ہے، یا حرف جارہ با داخل ہو جائے۔ جیسے مررتو کی جو مثال لیتے ہیں، مررتو بذو قامہ، ٹھیک ہے، میں اس کے پاس سے گزرا جو کھڑا ہوا تھا، تو یہاں پہ مررتو بذی قامہ نہیں کہا، بذو قامہ کہا۔ تو یہ مشہور نظریہ کیا ہے کہ یہ مبنی رہے گا۔ اور وہ استعمال و فی الافراد و تذکیر و فروعنا بلفظ واحد، اور یہ بھی مشہور نظریہ ہے کہ اس کا جو استعمال ہے وہ مفرد میں ہو یا مذکر میں ہو یا ان کی فروع میں ہو۔ مفرد کی جو فروع بنتی ہیں وہ دو بنتی ہیں، تثنیہ اور جمع، اور جو مذکر کی فر ہے وہ ایک ہی بنتی ہے، مؤنث۔ یعنی مؤنث کے لیے، مذکر کے لیے، تثنیہ کے لیے، جمع کے لیے یہ ذو کیا ہے استعمال ہوگا، ٹھیک ہے۔ مررت بذو آکے قامو آپ کہہ دیں، جمع کا لگا دیں، یا مررت بذو قامت کہیں گے، تو یہ جو ہے وہ استعمال ہوگا اللتی کے معنی میں بھی، الذین کے معنی میں بھی۔ اچھا، وَيَظْهُرُ الْمَعْنَى بِالْعَائِدِ، معنی کیسے پتہ چلے گا کہ یہاں پہ ذو جو ہے وہ مذکر کے لیے آیا ہے یا مؤنث کے لیے آیا ہے یا تثنیہ جمع کے لیے آیا ہے؟ کہتے ہیں کہ یہ معنی آپ کے لیے ظاہر ہوگا بالعائد، جو ضمیر عائد ہوتی ہے، پلٹنے والی ہوتی ہے صلہ میں، اسی کے ذریعے سے یہ معنی پتہ چلے گا۔ جیسے یہ مثال ہے کہ رأیت ذو قام ابوہ، ٹھیک ہے، قام ابوہ میں جو ابوہ کی ضمیر ہے، ہو کی، یہ کیا ہے، عائد ہے، جو کہ ذو کی طرف کیا پلٹ رہی ہے، کیونکہ قامہ کا جو فاعل ہے وہ ابو ہے، تو ہو جو ضمیر ہے وہ کس کی طرف پلٹ رہی ہے، تو کی طرف پلٹ رہی ہے۔ تو لہٰذا یہ دلیل ہوگی کہ یہاں پہ ذو الذی کے معنی میں ہے۔ اچھا، وذو قام ابوہا، یہاں پہ ذو الذی کے معنی میں ہے، وہ اس وجہ سے کہ ہا کی ضمیر کیا ہے، اس کی طرف پلٹ رہی ہے۔ اور ذو قام ابوہما میں یہاں پہ ذو جو ہے وہ اللہ زانے، اور اللہ زانے کہیں گے، اللہ تانے بھی کہہ سکتے ہیں۔ تثنیہ کیا آتا ہے الذی کا، اللہ زانے اور اللہ تانے آتے ہیں، تو یہ تثنیہ کے کیا معنی میں یہاں پہ۔ اور ذو قام ابوہم میں یہ الذین کے معنی میں، اور ذو قام ابوہن میں یہ کس کے معنی میں ہے جی، اللاتی، اللاتی یا اللائی۔ اب اسی طرح جو ہے وہ ان کے اشعار میں بھی اس کو استعمال کیا گیا، جیسے یہ شعر ہے کہ ذاک خلیلی وذو یواصلنی یرمی ورائی بمسہم وامسلمہ۔ اچھا، یہ ہے نا ذو یواصلنی، یعنی یہ میرا وہ دوست ہے کہ الذی یواصلنی، ٹھیک ہے، جو میرے ساتھ کیا ملا رہتا ہے، الذی یواصلنی۔ دوسرا شعر ہے کہ فإن الماء ماء ابی وجدی وبئری ذو حفرت وذو طویت، ٹھیک ہے، وبئری اور میرا وہ کنواں کہ الذی حفرت ہو، یہاں پہ عائد کیا ہوگا، محذوف ہوگا، ذو طویت یعنی التی طویت ہو، طوایت بھی کسی چیز کو گزر جانا، عبور کر لینا، اس معنی میں آتا ہے۔ تو یعنی شاہد مثال واضح ہے شعر میں، تو اس میں اتنی ترجمہ کی ضرورت نہیں ہے، تو ایسے ٹائم یعنی ضائع ہو جاتے ایک طرح سے پرانے۔
یعنی آیت قرآن کی آ جائے یا روایت بھی آ جائے تو چلیں اس پہ بندہ فوکس کرے. اس میں فقط شاہد ہمارے لیے واضح ہے تو یہ کافی ہے کہ ہم نے پک کر لیا کہ شاہد یہی بن رہا ہے. زو حفر تو مثلاً ہے، اب زو فعل کے اوپر داخل ہو رہا ہے. ہاذا حفر تو نہیں کہہ سکتے، زو جو ہے وہ زو مالن والا بھی نہیں ہو سکتا. سیدھا ہم کیا کریں گے کہ یہاں پہ اللہ دی کیا حفر تو کے معنی میں ہوگا. اچھا یہ جو ہے وہ مشہور کا کیا ہے نظریہ تھا بنی تیم میں کہ یہ ہمیشہ کیا رہتا ہے، مبنی رہتا ہے. وقد تعرب، اور کبھی یہ کیا ہوتا ہے جی، معرب ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، یعنی اس کا جو نسبی اور جری میں اعراب ہے وہ کیا ہوگا، چینج ہوگا. ابھی یہاں پہ شعر دیکھیے گا کہ فَإِمَّ كَرَامٌ مُوسِرُونَ لَقِيتُهُمْ فَحَسْبِيَ مِنْ ذِي عِنْدَهُمْ مَا كَفَانِي. فَحَسْبِيَ مِنْ ذِي، ٹھیک ہے، یہاں پہ من ذی آیا ہے، یعنی فَحَسْبِي مِنَ الَّذِي عِنْدَهُمْ. ٹھیک ہے، تو یہاں پہ من الذی یعنی من ذی جو ہے وہ الذی کے معنی میں آیا ہے. ٹھیک ہے، یہاں پہ الذی کے وعندہم یہ ظرف ہے، ظرف متعلق ہوتا ہے محذوف کے، یعنی الذی مستقر عندہم. تو مستقر میں جو صلہ واقع ہو رہا ہے نا، وہ جو ضمیر ہے وہ اس کی طرف کیا ہے، پلٹے گی. تو یہ جو شعر ہے اس کی دو روایات جو ہیں وہ نقل ہوئی ہیں. ایک روایت تو جو ہے وہ من ذی عندہم کے ذریعے سے کہ کیا ہے کتابوں میں نقل ہوئی ہے. ٹھیک ہے، لیکن یہ روایت مشہور نہیں ہے. والروایت المشہورہ، جو روایت مشہورہ ہے ابن ناظم کہتے ہیں وہ یوں وارد ہوئی ہے کہ فحسبیہ من ذو عندہم ما کفانی، یعنی علی البناء، من کے بعد بھی ذی نہیں بنا، ذو ہی رہا ہے. یعنی یہ روایت کیا ہے، علی البناء، یہ مبنی ہونے کی بنیاد پہ ہے. تو لہذا جو ہے وہ قد تعرب یعنی کبھی یہ معرب ہوتا ہے. تو کبھی معرب ہونے کا مطلب کیا ہے کہ قدیم ایک شعر ہے اور اس شعر کی ایک روایت میں ہمیں یہ معرب کیا ہے نظر آتا ہے، تو یہ شاہد ہو جائے گا ہمارے پاس. وقد ذکر ابو الحسن فی کتابہ المقرب ان فی ذو الموصولہ لغتین. ابو الحسن نے اپنی کتاب المقرب میں ذکر کیا ہے کہ جو ذو اس میں موصولہ ہے اس میں دو جو ہے وہ لغتیں استعمال ہوتی ہیں، یعنی وہ اعراب اور بنا کے اعتبار سے. پہلا کیا ہے کہ اجراؤہا مجرا من، کہ بالکل جو ہے وہ اس کو من کی طرح ہی کیا رکھیں آپ، معرب ہونے میں بھی، مبنی ہونے میں بھی، مفرد کی جگہ استعمال ہونے میں غیر مفرد. اور من کس کے لیے استعمال ہوتا ہے، ذوی العقول کے لیے، اور کیا ہے ذوی العقول کے لیے بھی اسے استعمال کریں. اچھا والاخرى، اور دوسری لغت کیا ہے کہ اجراؤہا مجرا الذی، یہ جو ہے وہ الذی کی جگہ پہ جاری ہوتا ہے فی اختلاف اللفظ، لفظ کے کیا اختلاف میں. لفظ کے اختلاف کا کیا مطلب ہے، لا اختلاف حالہ فی الافراد والتذکیر وفروعہما. یہ جو اس کا حال ہے مفرد مذکر اس کی فروعات میں، اس کے اختلاف میں یہ الذی کی طرح نہیں ہے. الذی ویسے الذی مبنی ہے، من بھی کیا مبنی ہے. بس وہ اسی میں ہو جائے گا کہ من جو ہے یہ استعمال ہوتا ہے فقط کس کے لیے جی، ذوی العقول کے لیے. تو الذی تو سب کے لیے استعمال ہوتا ہے نا، ذوی العقول اور غیر ذوی العقول. تو دو لغتیں کیسے ہو جائیں گی کہ ذو جو ہے وہ من کے معنی میں ہے یعنی ذوی العقول کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور دوسرا کیا ہے کہ یہ الذی کے معنی میں ہے یعنی یہ عام ہے، ذوی العقول اور غیر ذوی العقول دونوں میں کیا استعمال ہوتا ہے. اچھا یہ جو اختلاف ہے یہ فقط کیا لفظ کا اختلاف ہوا ہے، نہ کہ جو ہے وہ اس کی جو حالت ہے، کس کی حالت جی، ذو کی جو حال ہے، کس بات میں ذو کی حالت، مفرد مذکر اور اس کی فروعات میں، اس کے اختلاف میں جو ہے وہ الذی کے ساتھ ملاق نہیں ہوا. یعنی الذی مفرد کے لیے اور ہو جاتا ہے، تثنیہ کے لیے اور ہو جاتا ہے، جمع کے لیے اور ہو جاتا ہے، مذکر کے لیے اور ہے الذی، اور مؤنث کے لیے کیا اور ہے. اسے کیا کہتے ہیں کہ الذی کے جو حالات ہیں مفرد اور مذکر میں اور ان کی فروعات میں وہ تبدیل ہوتے رہتے ہیں. تو یہ جو ذو ہے یہ الذی کے ان حالات میں الذی کی طرح نہیں ہے، یعنی ذو میں چاہے آپ مؤنث بھی استعمال کریں پھر بھی ذو ہی استعمال ہوگا، چاہے تثنیہ کے لیے استعمال کریں پھر بھی کیا ذو ہی استعمال ہوگا. فقط اس کے حالات جو ہیں وہ الذی کی طرح ہیں، کس چیز میں کہ الذی جو ہے وہ ذوی العقول اور غیر ذوی العقول دونوں کے لیے یہی لفظ استعمال ہوتا ہے. تو یہ بھی کیا ہے
اسی طریقے سے جو ہے وہ لفظ استعمال ہوگا، چاہے جو ہے وہ مختلف معنی ہو، آپ کا ذوی العقول والا اختلاف معنی ہو، یا اختلاف معنی میں آپ لیں ہیں وہ کیا ہو، غیر ذوی العقول والا ہو. ٹھیک ہے. تو اختلاف حال سے کیا مراد رہے گی کہ یعنی اس کا حال اور حکم جو ہے وہ الذی کے ہاں حال سے مراد پھر وہی لیں گے کہ فی، آگے فی کر رہے ہیں، لا اختلاف حالی فی الافراد، فی اسی کے متعلق ہو جائے گا حال کے، یعنی جو ذو کا حال کا مختلف ہونا ہے فی الافراد، لا اختلاف حالی، حالی کی ضمیر الذی کی طرف پلٹائیں. ٹھیک ہے. لا اختلاف حالہی، حالہی یعنی الذی کے حال کا مختلف ہونا افراد، تذکیر اور اس کی فروعات میں، اس اختلاف میں جو ہے یہ الذی کی طرح نہیں ہے. وقت تلحقها تاء التانیث وتبنى على الضم، اور کبھی جو ہے وہ اس کے ساتھ تاء تانیث لگتی ہے اور اسے مبنی علی الضم کر دیتے ہیں. اب ذو کے ساتھ جو تاء تانیث لگتی ہے وہ ذو تو نہیں بن جاتا، بلکہ اسے کیا بناتے ہیں، ذاتو کیا ہے بنا دیتے ہیں. ایک یہ لغت ہے ذاتو بنا دیتے ہیں، اور کچھ لوگ جو ہے اسے ذواتو بھی کیا ہے بنا لیتے ہیں. حقل فرا نے یہ جملہ نقل کیا ہے کہ بالفضل ذو فضلکم اللہ بہی والکرامت ذات اکرمکم اللہ بہی. تو اس کا معنی کیا ہوگا، بالفضل الذی فضلکم اللہ بہی، وہ فضل کے جس کے ذریعے سے اللہ نے تمہارے اوپر فضل کیا، اور وہ کرامت التی اکرمکم اللہ بہا. تو یہاں پہ ذو جو ہے وہ الذی کے کیا معنی میں آیا ہے، اور غیر ذوی العقول یعنی صفات کے لیے کیا ہوا ہے، استعمال ہوا ہے. وَبِمَا جُمِعَ وَرُبَّمَا جُمِعَ ذَاتُ بِالْأَلِفِ وَالتَّاءِ. اب یہ ذات کی جو جمع ہے کبھی جو ہے وہ الف اور تا کے ساتھ لائی جاتی ہے. ٹھیک ہے. ما بقاء البنا، جبکہ بنا کیا ہے اس کی باقی رہتی ہے. جماعتها من عینق سوابق ذوات ینہضن بغیر سائق. ذواتوں میں جو اس کی ذو والی بنا تھی وہ باقی رکھی، زال اور واو، آخر میں جمع کے لیے کیا لگا دیا، الف اور تا لگا دیا. تو یہ کیا ہے جی، اس کی جمع کیا ہے بن گئی ذواتو. اچھا یہاں تک یعنی جو ذکر کیا ابن ناظم نے، تو اس کا خلاصہ یہی بنتا ہے ہمارے پاس کہ جو ذو ہے یہ ہمیشہ جو ہے وہ ایک ہی رہتا ہے مفرد مذکر اور تانیث وغیرہ میں، لیکن کبھی کبھار کیا ہوتا ہے کہ مؤنث کے لیے جو ہے وہ ذو کی بجائے ذاتو استعمال کرتے ہیں، اور جمع کے لیے جو ہے وہ ذواتو کیا استعمال کرتے ہیں. تو یہ کبھی کبھار کا کیا رہے گا، وگرنہ مشہور کیا ہے کہ یہ ہر جگہ پہ کیا ہے ایک ہی طرح کا رہے گا. ہاں جمع مذکر ہو مؤنث ہو اس کے لیے ذواتو کیا استعمال ہوتا ہے. ابھی یہ ذواتو یا نازنہ جو استعمال ہوا یہاں پہ تو مؤنث کے لیے استعمال ہوا، جمع مؤنث کے لیے، لیکن اس کا الگ نہیں بیان کیا. اچھا جی، یہ کیا ہوگا، ذو کی بحث کیا ہوگی، ختم ہوگی. ایک اور بحث ہے ذا کی، جو ہے وہ بحث ہے ذو اور ذا. ذا بھی کیا موصولہ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا، کہتے ہیں کہ وَأَمَّا ذَا فَتَكُونُ مَوْصُولَةً بِمَنزِلَةِ مَا فِي الدَّلَالَةِ عَلَى مَعْنَى الَّذِي وَفُرُوعِهِ إِذَا وَقَعَتْ بَعْدَ مَا الْاِسْتِفْهَامِيَّةِ او من کیا ہے اختہا، ما استفہامیہ کی کیا اخت ہے، من بھی کیا استفہامیہ ہے، ٹھیک ہے، اور ما بھی کیا استفہامیہ ہے. تو یہ جو ذا ہے یہ ما کی جو ہے وہ جگہ پہ استعمال ہوتا ہے، یعنی ما موصولہ کی جگہ پہ استعمال ہوتا ہے ذا، جو غیر ذوی العقول کے لیے. پھر دلالت علی معنی الذی فروع، یعنی اور یہ دلالت کرتا ہے الذی کے معنی میں، اور الذی کی جتنی فروعات ہیں اس کے معنی پہ دلالت کرتا ہے. یعنی ذا جو ہے وہ مذکر مؤنث تثنیہ جمع سب کے لیے کیا ایک ہی جیسے استعمال ہوتا ہے، لیکن یہ مشروط ہے، یہ مطلقاً نہیں ہے، یا یہ کسی لغت میں بھی نہیں ہے. اس کی کیا ہے شرط ہے کہ یہ کب الذی کے معنی میں استعمال ہوتا ہے. اس کی شرط کیا ہے کہ اذا وقعت بعد ما الاستفہامیہ، کہ جب یہ ما استفہامیہ یا جو من استفہامیہ ہے اس کے بعد کیا ہے واقع ہو، یعنی من ذا اور ما ذا. اور ساتھ کیا ہے کہ ما لم یکن مشارن بہا او ملغاتن،
جب تک اس کے ذریعے سے اشارہ نہ کیا گیا ہو یا یہ کیا ہے ملغا نہ ہو، یعنی معنی کے اعتبار سے دیکھیں تو یہ ملغا بھی نہ ہو اور اشارہ بھی کیا واقع نہ ہو رہا ہو، تو پھر آپشن کیا پیچھے بنے گا کہ اس سے جو ہے وہ الذی کے معنی میں کیا ہے ہمیں کرنا پڑے گا۔ تو یہ کیا ہو گئی، اس کی شرح ہو گئی۔ فمتا لم یتقدم علی ذا ما ولا من الاستفهامیتان لم یجوز فی ذا عند البصرین ان تکون موصولۃ۔ فمتا لم یتقدم، پس جب یہ مقدم نہ ہو، ٹھیک ہے، یہ بلکہ نہیں، لم یتقدم کا جو فاعل بنائیں گے ما اور من بنائیں گے، یعنی فمتا لم یتقدم علی ذا ما ولا من، کہ جب ذا کے اوپر مقدم نہ ہو، ذا سے پہلے نہ آیا وہ ہو ما، اور نہ ہی کیا من، جو دو استفہامیہ ہیں، تو پھر ذا کے اندر جائز نہیں ہے بصریوں کے نزدیک کہ یہ کیا ہو، موصولہ ہو، یعنی پھر بصری جو ہے وہ اسے موصولہ نہیں بناتے، تو لہذا بصریوں کے نزدیک کیا ہوں گے، اس کی شرائط بڑی سخت ہو گئیں کہ بھئی یہ ما اور من کے بعد آئے گا تو تبھی موصولہ بن سکتا ہے، اگر ما اور من اس سے پہلے نہیں ہے تو پھر اسے موصولہ نہیں بنائیں گے، وہ اس میں اشارہ بنائیں گے یا ملغا اسے رکھیں گے۔ وَأَجَازَهُ الْكُوفِيُّونَ، جبکہ کوفیوں نے کیا اس کی اجازت دی ہے، یعنی کوفیوں کے نزدیک جو شرائط ہیں وہ یہ والی نہیں ہے کہ ما اور من اس سے پہلے ہیں تو تبھی موصولہ بنے گا، ٹھیک ہے۔ اور کوفیوں نے جو ہے وہ یہاں پہ ایک شعر جو ہے وہ پیش کیا ہے اپنی گواہی کے طور پہ کہ یہ قدیم شعر دیکھیں، اور یہاں پہ ذا جو ہے وہ واقع ہو رہا ہے موصولہ، ٹھیک ہے جی۔ عدس ما لعباد علیہ کے عمارت امنت وحاظ تحملین تلیقو، یہاں پہ اب جو شعر کا شاید مثال سمجھنے کے لیے ہمیں جو ہے وہ شعر کا معنی کیا سمجھنا پڑے گا، ٹھیک ہے جی۔ عدس جو ہے یہ آواز کو کہتے ہیں کہ جب خچر کو وہ دوڑاتے تھے اس کے اوپر بیٹھ کے تو اس کو آواز مارتے تھے عدس عدس یوں کہہ کے، ٹھیک ہے جی۔ دال کو نا جی، دال کھانے والی، ہاں وہ ایک عدس ہے دال کھانے والی۔ تو یہ جو عدس ہے یہ کہتے ہیں کہ وہ جو بغال ہے خچر ہے اس کو دوڑانے کے لیے جو آواز وہ نکالتے تھے وہ عدس عدس اس طرح کی آواز ہوتی تھی، ٹھیک ہے۔ تو یہ کیا ہو گیا، اس میں صوت اسے کہتے ہیں، اس کا کوئی اعراب نہیں ہوتا، لا محل له من الاعراب۔ اچھا، ما لعباد لعباد علیہ کا عمارت، عباد کہتے ہیں وہ ایک بادشاہ ہے، ٹھیک ہے، جس کا اصل نام جو ہے وہ ابن زیاد بن ابی سفیان ہے، یہ سجستان ایک علاقہ تھا، اس کا یہ کیا تھا، یہ امیر تھا، بڑا والی تھا۔ تو مال عباد علیہ کی عمارت، یعنی عباد کی تمہارے اوپر اب کوئی حکومت نہیں ہے، کوئی سلطنت نہیں ہے۔ تو ہوا کیا کہ یہ جو شاعر تھا یہ اس کی قید اور زندان سے جو ہے وہ بھاگا، ٹھیک ہے، اور خچر کے اوپر بیٹھا اور خچر کو کہہ رہا ہے کہ بھئی تم جو ہے وہ بھاگو، اب جو ہے وہ جو عباد ہے اس کی تمہارے اوپر کوئی سلطنت باقی نہیں رہی۔ اچھا، امنت کا مطلب اب تم محفوظ ہو، ٹھیک ہے، اب تم محفوظ ہو، اب اس کی قید سے ہم نکل آئے ہیں، دور نکل آئے ہیں۔ وَحَاذَا تَحْمِلِينَ طَرِيقٌ، وَحَاذَا، اب یہاں پہ حاذا میں یہ بحث ہے کہ یہ حاذا میں جو ذا ہے یہ اشارہ والا ہے یا اس میں موصولہ ہے، ٹھیک ہے۔ تو کوفیوں نے جو ہے وہ اس شعر کو اپنے جو ہے وہ معنی اور مطلب کے لیے پیش کیا، وہ کہہ رہے ہیں کہ اس شعر کا مطلب یہی بنتا ہے کہ حاذا تحملین، یعنی جس کو تم نے اٹھایا ہوا اپنی پیٹھ پہ، ٹھیک ہے، یعنی الذی تحملینہ طلیق، ٹھیک ہے۔ الذی تحملینہ طلیق کیا مطلب، الذی اس پہ موصولہ مبتدا ہو جائے گا، ٹھیک ہے، والذی تحملینہ یوں کر لیں، اور تحملینہ یہ اس کا کیا ہو جائے گا، صلہ ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ تحملینہ یہ مخاطب کا صیغہ ہے نا، مؤنث مخاطب کا، ٹھیک ہے، واحد مخاطبہ کا، تو یہ اس میں موصول و صلہ یہ مبتدا ہو جائیں گے، اور طلیق اس کی کیا ہو جائے گی، خبر ہو جائے گی۔ تو وہ کہتے ہیں یہ مبتدا خبر کا ترجمہ تبھی بنے گا یہاں پہ کہ جب آپ حاذا کو کیا بنائیں گے، الذی کہیں گے، آپ کہیں گے ہا تنبیہ کی لگی ہوئی ہے اور جو ذا ہے یہاں پہ اس میں موصولہ ہے، پھر تحملینہ اس ذا کا کیا بنے گا، صلہ بنے گا، ٹھیک ہے۔ اور اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ جی حاذا جو ہے وہ اس میں اشارہ ہے، تو حاذا اس میں اشارہ مبتدا ہو جائے گا، پھر تحملینہ وہ اشارہ کس کی طرف کیا، ٹھیک ہے، مشار الیہ تو وہ نہیں بنے گا تحملینہ، ٹھیک ہے۔ تو یہ پھر حاذا کیا ہے، حاذا اس میں اشارہ، حاذا تحملینہ، یا حاذا کتاب تو کہہ دیں، حاذا قلم کہہ دیں، حاذا کے بعد پورا فعل آ رہا ہے، فعل کے اندر وہ خبر والا ترجمہ کیسے ہوگا،
آپ کہیں حاضر تحملینا، ٹھیک ہے، یہ تم اٹھا رہی ہو، ٹھیک ہے، تو پھر وہ الذی کا معنی آ جائے گا حاضر الذی تحملینا ہو، کہ یہ وہ ہے کہ جو تم اٹھا رہی ہو. تو یہ وہ ہے تم اٹھا رہی ہو، یہ معنی تب بنتا ہے کہ جب آپ وہ والا اور وہ چیز جو وہ ذات یوں والا معنی کے اندر رکھیں گے، ٹھیک ہے. ڈائریکٹ جو ہے وہ خبر والا ترجمہ نہیں بن سکتا. یعنی زائمین، انہوں نے یہ زام کے کوفیوں نے کہ ان المراد کے شعر سے کا جو معنی ہے مراد وہی ہے کہ والذین تحملین طلیق، ٹھیک ہے. والذین تحملین میں جو الذی کی طرف ضمیر پلٹ رہی ہے آیت، وہ کیا محذوف ہے، الذی تحملینہ طلیق. تو یہ مبتدا خبر کی طرح مجموع بن رہے ہیں. الذین تحملین یہ مبتدا ہو جائے گا، طلیق کیا اس کی خبر ہے. تو مصنف کہتے ہیں کہ وہ محتمل، کہ یہ معنی بھی کیا ہے، محتمل ہے، اس کا بھی ایک احتمال پایا جاتا ہے، یہی معنی مراد ہو. لیکن ابن ناظم کیا کہتے ہیں کہ والاظہر، زیادہ ظاہر یہ ہے میرے نزدیک کہ ان ھذا اسم اشارہ، کہ ھذا اسم اشارہ ہے، مبتدا واقع ہو رہا ہے. تو پھر تحملینہ کیا ہے، کہتے ہیں تحملینہ کو اس کے آپ خبر نہ بنائیں، تحملینہ کو آپ حال بنا لیں، ٹھیک ہے. تقدیر آپ یوں رکھیں کہ وھذا طلیقن، طلیقن کیا اس کی خبر ہو جائے گی ھذا کی، اور تحملینہ کو آپ حال بنائیں. حال تو ظاہری بات ہے وہ صفت ہوتی ہے نا، اس میں مشتق ہوتا ہے، اس کی پھر آپ تعویل کریں. آپ ھذا کو کیا بنائیں، محمولاً کے کیا معنی میں لے لیں کہ وھذا محمولاً طلیقن. اب یہ بڑی بات ہے کہ انہوں نے جو فعل مضارع ہے اسے کیا بنا دیا، حال بنا دیا. حال کی اگر آپ تعریف پڑھیں، حال کیا واقع ہوتا ہے، صفات میں سے ہونا چاہیے نا، اسم مشتقہ میں سے ہونا چاہیے، فعل تو حال واقع نہیں ہوتا. تو ابھی یہ جو فعل کو انہوں نے حال بنایا ہے ابن ناظم نے، وہ بھی تعویل کر کے بنایا ہے. یعنی فعل کو باقاعدہ وہ لے کر گئے ہیں اسم کے معنی میں، محمول کے معنی میں، اور محمول بنا کے اسے کیا بنایا، حال بنایا ہے. تو مطلب کیا کہ یہ تو باقاعدہ تعویل کی طرف چلے گئے نا، فعل کو انہوں نے کیا بنا دیا، اسم بنا دیا ایک طرح سے. تو کوفی جو ہیں وہ کم از کم تعویل کی طرف تو نہیں گئے، فعل کو فعل تو رکھا انہوں نے، ٹھیک ہے، سیدھا سیدھا انہوں نے رکھا نا. تو یہ جو جا رہے ہیں یہ بہت کیا ہے، مشکل جا رہے ہیں، مشکل طریقے سے جا رہے ہیں. اچھا، اما اذا وقع ذا بعد ما ومن استفہامیتین، یہ تو بحث کس کی تھی کہ جب ما اور من کے بغیر یہ واقعہ ہوتا ہے نا ھذا، تو وہاں پہ بصریوں نے کہا کہ بھئی اس کو وہی جس کو مصنف نے سپورٹ کیا کہ یہ جی اس میں اشارہ بنائیں گے آپ، اس میں موصولہ نہیں بنائیں گے، ٹھیک ہے. بصری کیا کہہ رہے تھے، یہی کہہ رہے تھے نا کہ من اور ما پہلے نہیں آئے ہوئے تو آپ اس کو اس میں موصولہ نہیں بنا سکتے. کوفی نے کہا کہ نہیں یہ اس میں موصولہ بنائیں گے، اور یہ دیکھیں شعر میں کیا بنا ہوا ہے. انہوں نے کہا شعر میں جو بنا ہوا ہے اس میں اشارہ ہی ہے، اس میں موصولہ نہیں ہے. وَأَمَّا إِذَا وَقَعَ ذَا بَعْدَ مَا وَمَنْ الاستفہامیتین، لیکن اب آ جائیں کہ اگر ما اور من کے بعد واقع ہوتا ہے جو کہ دونوں کے استفہامیہ ہیں، تو کیا اس صورت میں ہمیشہ ہی اس میں موصولہ بنے گا؟ کہتے ہیں نہیں، کہ وہاں پہ بھی کیا ہوگا، فقط تکون مشارن بہا، تو وہاں پر بھی کبھی کیا ہوگا، یہ اس میں اشارہ ہی بنے گا، اس کے سے اشارہ کیا جائے گا. جیسے آپ کی یہ مثال ہے کہ ماذل واقف ہو، ماذل واقف میں کیا ہے، ما ھذل واقف ہو، اب یہ کہنا چاہتے ہیں گویا کہ ٹھیک ہے کہ یہ واقف کون ہے. من ذا ذاہب ہو، یعنی من ھذا ذاہب، اشارہ کر رہے ہیں. وہ امر ھذا ظاہر، اس کا جو معاملہ ہے وہ واضح ہے، امر بمعنی معاملے کے، اس کا قصہ واضح ہے. ولذالک لم یحرز عنہ، اسی وجہ سے جو ہے وہ اس سے احراز نہیں کیا جا سکتا، احراز نہیں کیا جا سکتا، یعنی اس سے آپ جان نہیں چھڑا سکتے. آپ کو یہ کہنا پڑے گا کہ ما اور من کے بعد جو ذا ہے وہ اشارہ کے طور پہ واقع ہوتا ہے، اور اس کی واضح مثالیں کیا ہمارے پاس موجود ہیں. لیکن وقد لا تکون ذا مشارن بہا، لیکن کبھی جو لا ہے، یہ جو ذا ہے یہ اس میں اشارہ واقع نہیں ہوتا ما کے بعد. جیسے یہ جملہ ہے کہ ماذا صنعت، ٹھیک ہے، ذا کے بعد آپ نے کیا ذکر کر دیا، جملہ فعلیہ کو ذکر کر دیا صنعت، اور جملہ فعلیہ کی طرف تو اشارہ ہوتا نہیں ہے. پہلے آپ ذکر کر رہے تھے اس میں فاعل کو، مثلا ماذا صانع کہہ سکتے کہ یہ بنانے والا کون ہے، وہ تو ٹھیک تھا. لیکن جب آپ نے صانع کی جگہ پہ صنعت استعمال کیا، ماذا صنعت، ٹھیک ہے، اور ذا کو بھی آپ الذی نہ کہیں کہ یہ کیا ہے جو تم بنا رہے ہو، یوں نہ کہیں آپ یہ کیا ہے جو کا معنی نہ لے کر آئیں کہ جو تم بنا رہے ہو، تاکہ الذی کا معنی ہے. تو اس میں موصولہ کے بغیر آپ اس کا معنی اس میں اشارہ والا کریں تو وہ مشکل لگ رہا ہے یہاں پہ، یعنی وہ بن ہی نہیں سکتا اشارے والا معنی ماذا صنعت. اسی طریقے سے من ذا رأیت، تو نے کس کو دیکھا، یہ اگر معنی کریں گے کہ تو نے کس کو دیکھا تو یہ تو اس میں موصولہ والا ہے، ٹھیک ہے. من ذا اشارے والا معنی وہاں پہ کریں،
من ذا کہ یہ ہے، یہ کون ہے تو نے دیکھا، یہ کون ہے تو نے دیکھا، جو والا معنی نہ لے کر آئیں اس میں موصولہ والا، تو یہ بن ہی نہیں سکتا، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پہ اب کیا کریں گے، یہاں پہ کہتے ہیں کہ فَيُحْتَمَلُ فِيهَا، تو یہاں پہ ایک احتمال یہ ہے کہ ان تکون موصولتاً، کہ یہ اس میں موصولہ بن جائے، مخبراً بہا عن اسم الاستفہام، اور اسم استفہام کے ذریعے سے جو ہے وہ کیا دی جا رہی ہے، خبر دی جا رہی ہو، یعنی اس کے ذریعے سے خبر دی جا رہی ہو اسم استفہام کے متعلق، یعنی ما جو ہے وہ اسم استفہام مبتدا بن جائے گا، اور الذی صنعت یہ موصول صلہ کیا ہو جائے گی، اس کی خبر ہو جائے گی۔ اور دوسرا اسم اشارہ تو بنا نہیں سکتے، دوسرا کیا ہے کہ ان تکون ملغاتن، کہ اسے آپ کیا قرار دیں، ملغا قرار دیں، کہ دخولها فی الکلام کا خروجها، کہ اس کا کلام میں ہونا گویا کہ نہ ہونا ہے، اس کے کلام میں داخل ہونا اس کے خروج کی طرح ہے، یعنی ما صنعت، ما من رأیت، یوں ہو جائے گا، ٹھیک ہے جی، ما صنعت اور من رأیت ہو جائے گا۔ اب یہ جو دو اختلاف ہیں کہ آپ جو ہے وہ من یا ذا کے بعد کیا نام ہے، ما استفہامیہ اور من استفہامیہ کے بعد ذا کو ذکر کرتے ہیں، اور اس کے بعد جو ہے وہ فعل آ جاتا ہے، تو آپ اس میں اشارہ نہیں بنا سکتے، ٹھیک ہے، یا اسے ملغا کریں گے یا جو ہے وہ اسے کیا بنائیں گے، اس میں موصولہ بنائیں گے۔ ان دو احتمالوں کا جو ہے وہ اثر کہاں پہ ظاہر ہوگا، کوئی ثمرہ ظاہر ہوتا ہے یا کوئی ثمرہ ظاہر نہیں ہوتا، تو آگے والی جو ہے یہ بحث تھوڑی دقیق ہے اور تھوڑی سی لمبی ہے، تو انشاءاللہ اس کو پھر ہم کل جو ہے مرتب کر کے بیان کرتے ہیں۔ صلی اللہ علی محمد و آلہ اجمعین۔